بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ سیدھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور جا کر اس قدر روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس دنیا میں 5 بندوں نے سب سے زیادہ آہو گریہ کیا ہے، یعنی پوری دنیا میں 5 شخصیات اپنے رونے اور آہ گریہ کرنے کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رونے والوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب ان کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو انہوں نے جنت کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ اشک ان کے چہرے پر پرنالے کی طرح جاری ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ خدا کی قسم آپ اسی طرح سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے دوری پر اتنا گریہ کیا، اس قدر روئے کہ زندان خانے والوں کو اذیت ہونے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ رات کو رویا کرو اور دن کو آرام سے رہا کرو، یا پھر دن کو گریہ کیا کرو اور رات کو رویا کرو اور رات کو آرام سے رہا کرو۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کر کے گریہ کرنے کا ایک خاص وقت معین کر لیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر گریہ کیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کو اذیت ہونے لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گریہ کرنے سے اور رونے سے ہمیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراقت میں اس قدر آنسو بہاتی تھیں، اس قدر روتی تھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد 6 ماہ کے اندر رو کر خود کو اس قدر بیمار کر لیا کہ آپ بھی داغے مفارقت دے گئیں۔ امام سجاد نے 40 سال تک اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا یا پانی رکھا جاتا تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے خادم نے کہا کہ اے امام، مجھے ڈر ہے کہ آپ اس قدر رونے سے اور گریہ کرنے سے دنیا سے ہی نہ چلے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنے غم و حزن کی خداوند سے شکایت کروں گا، بعض باتوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، اس لیے میں جب بھی حضرت سیدہ علیہ السلام علیہ کی اولاد کو اور ان کی قتل گاہ کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں اور میں چاہتے ہوئے بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ اسیران کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر 40 کے دن کربلا پہنچے تھے اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسیران کربلا جب ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچے تو امام سجاد نے حکم دیا کہ شہر کے باہر ہی خیمہ نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بشیر بن حسلم سے فرمایا کہ شہر کے اندر جہاں اور والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اس شعر کو پڑھنے لگے کہ اے مدینے کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ امام شہداء حسین شہید کر دیے گئے ہیں اور میرے آنسو جاری ہیں۔ ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا ہے۔
بشیر بن حسلم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ آئے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دل سوز واقعہ اور اس ویران کربلا کی مدینہ واپسی پر مبتلا کر سکیں، آگاہ کر سکیں۔ بشیر مدینہ میں منادی سنا رہے تھے کہ اہل مدینہ، اہل بیت طاہرین کو لوٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن حسلم نے مدینہ میں ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ان کو سنائیں، تو امام سجاد کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر ابن حسلم، امام حسین کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے عباس قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے حسین علیہ السلام کی خبر بتاؤ۔ بشیر بن حسلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن وہ مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے رہے اور صبر و شکیبائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے میرے مولا حسین علیہ السلام کی خبر بتا دو۔ میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے وہ سب حسین علیہ السلام پر قربان ہو۔ جب وہ بشیر بن حسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو انہوں نے ایک گاہ بری اور فرمایا، قلبی بشیر، تو نے میرے دل کی رگ و راہ کو پارا کر دیا، اور اس کے بعد نالہ زاری کی کرنے لگے۔ محترم ناظرین، کربلا کا دردناک اور خونی منظر امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما چکے تھے۔ آپ نے کربلا میں ایک ایک شہادت کو اور ایک ایک ظلم کو بغور خود دیکھا تھا۔ آپ کی یادداشت میں یہ واقعہ اس طرح سے پیوست ہو کر رہ گیا تھا کہ آپ کی وفات تک آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھلا نہ سکے۔ یزیدی بدبختوں نے تمام مقتولین کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور فاتحانہ انداز میں دمشق یزید کے دربار میں ان کو پیش کرنے کے لیے کربلا سے دمشق کے سفر کا آغاز کیا۔ ان بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ، جن میں امام زین العابدین کے علاوہ ان کی پھوپھی جان سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ اور دیگر خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ان کو قیدیوں کا روپ دے دیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے گئے، ان کے بغیر سہاروں کے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ عجیب منظر قدرت نے دکھلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کلمہ یہ بدبخت پڑھتے تھے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو نہ صرف ناحق شہید کر دیا بلکہ ان کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ کو جن میں پاک عزت دار خواتین بھی تھیں، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر چھین لیا گیا۔ پھر ان کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں۔ ان کو قیدیوں کی شکل میں دمشق یزید کے پاس پیش کیا گیا۔ یزید کے دربار میں بھی ان کی بے حرمتی کی گئی۔ انہیں نفوس قدسیہ کو قیدی کے طور پر ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، لیکن قربان جائیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین پر کہ جنہوں نے یزید بدبخت کے دربار میں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود لوگ اچھی طرح جان گئے کہ کربلا دراصل یزید بدبخت ہی کی بچھائی ہوئی ایک چال تھی۔ یزید نے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ دمشق میں بیٹھ کر خود کو پسے پشت رکھ کر اپنے مہروں کا استعمال کر کے ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کے ذریعے خاندان اہل بیت کو بے-دردی سے قتل کروا دیا، اور جب تمام شہداء کو یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید صاف صاف مکر گیا اور کہنے لگا، میں نے تو ابن زیاد کو ایسا ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو حکم دیا تھا کہ اس کافری کو اور خاص طور پر امام حسین کو میرے پاس زندہ
زندہ صحیح سلامت لے کر آؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کر کے معاملات کو طے کر سکوں۔ لیکن ابن زیاد نے اقتدار اور انعام اکرام کے لالچ میں حسین کو قتل کروا دیا۔ بے شک ابن زیاد نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، لیکن جب امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو اس کے بھرے دربار میں بے نقاب کیا اور اس کے کرتوت اور سیاہ کارنامے کھول کھول کر حقیقت حال لوگوں پر بیان کی، تو یزید کے دربار میں آؤ بکا اور سسکیاں بلند ہونے لگی۔ وہ لوگ جن کو یزید نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن جب ان لوگوں کو اصلیت معلوم ہوئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، تو یہ لوگ یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ یزید بدبخت کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس بدبخت نے اس میں عافیت سمجھی کہ جلد از جلد اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ مزید ان کی ہمدردیوں میں میرے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرتے۔ چنانچہ اس بدبخت نے امام سجاد، امام زین العابدین اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلے کو دمشق میں مدینہ منورہ روانہ کرنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ پیارے ناظرین، تصور بھی نہیں کہ اس قافلے کا مدینہ منورہ کی جانب سفر شروع ہی ہوا تھا کہ وہ راستے میں وہ منزلیں جہاں سے یہ قافلہ اپنے امام حسین علیہ السلام اللہ علیہ کی قیادت میں گزر کر کربلا تک پہنچا تھا۔ جیسے جیسے وہ راستے وہ منزلیں سامنے آتی گئی، امام علیہ السلام اور قافلے کے شہید ہونے والے نفوس قدسیہ کی یادیں تازہ ہو گئیں اور اس قافلے پر رکت اور گریہ زاری طاری ہو گئی۔ خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا اور مدینہ منورہ کی دہلیز پر اس قافلے کے نفوس قدسیہ نے جیسے ہی اپنے قدم رکھے تو امام زین العابدین سیدھے اپنے نانا امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا پہنچے۔ وہ آنسو، وہ صبر جس پر بند بندہ ہوا تھا، وہ لب جو مظالم بیان کرنے کے لیے کسی ہمدرد کا کاندھا ڈھونڈ رہے تھے، وہ آنکھیں جو رونے کے لیے بے تاب تھیں، دل میں جو بوجھ تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے ہی امام زین العابدین کا ضبط جواب دے گیا، ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بند ٹوٹ گیا اور زارو قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام انبیاء علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس جا کر ساتھ لپٹ کر امام زین الانبیاء عابدین نے وہ گریہ کیا کہ وہ آنسو بہائے کہ تاریخ نے امام زین العابدین کو ان 5 ہستیوں میں لا کر کھڑا کر دیا جو کہ اپنے رونے کی وجہ سے آہ گریہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے، جن میں آدم علیہ السلام کے حضور سے جنت سے نکال لے جانے کے بعد اس قدر روئے، پھر یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو یوسف کے ساتھ ملوا دیا۔ تیسری مقدس ہستی سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے تھے، اور چوتھی ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو اپنے بابا امام الانبیاء کی وفات کے بعد اس قدر روئیں کہ ان کی وفات کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر آپ بھی اس صدمے سے انتقال کر گئی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین بھی اپنے نانا امام الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس سے لپٹ کر کربلا کے ایک ایک منظر کو، ایک ایک شہادت کو، ایک ایک ظلم کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے جگر گوشہ بطول میرے بابا امام زین الحسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔
اور ان کے معصوم بچوں کو، ننھے علی اصغر کو، ننھی سکینہ کو بھوکے پیاسے تنگ کیا گیا اور ان کو ستایا گیا۔ ان کو بھی بلاخر شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائی علی اکبر کو چچا عباس علمدار کے بازو قلم کر کے ان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان کی پاک عزت دار خواتین کو رسوا کیا گیا، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام زین العابدین کا صبر جواب دے چکا تھا۔ آپ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ تمام اہل مدینہ آپ کو دیکھ کر گریہ کر رہے تھے۔ آپ اس قدر روئے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، تم مجھے کربلا کے حال کیا بتاتا ہے؟ میں تو خود وہاں موجود تھا، میں تو خود وہاں پر ایک ایک ہونے والے ظلم و زیادتی کو دیکھ رہا تھا۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ ام ہانی، جو کہ اس وقت تک حیات تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یوم عاشور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کی پیشانی خاک آلودہ ہے، آپ کے بال مبارک مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے ماں باپ قربان آپ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی کربلا کے ریگستان سے آ رہا ہوں جہاں میرے ننھے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور میرے حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی کو ایک بوتل عطا فرمائی جس میں کچھ مٹی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اور جس دن دیکھو کہ یہ مٹی خون بن گئی ہے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھ کر جب وہ بوتل کا مشاہدہ کیا تو وہ واقعی خون بن چکی تھی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پنجگانہ نمازی بنائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔